یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی باز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 11 ستمبر 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون، مواد، سنہری متن، عبرانیوں۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ جوابی مطالعہ۔ امثال: اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے۔ اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ سلاطین۔ اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا۔ وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ وہاں سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہاں چلا جاتا تھا۔ پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا کہ اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اس سے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ کیا واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے؟ تب اس نے اس سے کہا اسے بلا لے، اور جب اس نے اسے بلا لیا تو وہ دروازے پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی، اور جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ اور جب وہ لڑکا بڑھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا، اور اس نے باپ سے کہا ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس نے اس سے کہا اسے اس کی ماں کے پاس لے جا۔ جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد مر گیا۔ اس کے بعد اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لیٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے، تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں۔ اس نے کہا آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت۔ اس نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا۔ اور اس نے گدھے پر زین کس کر اپنے خادم سے کہا ہانک، آگے بڑھ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں۔ سو وہ چلی اور کوہ کرمل کو مرد خدا کے پاس گئی۔ اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھ کر اپنے خادم جہازی سے کہا دیکھ ادھر وہ شونیمی عورت ہے، اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ کیا تو خیریت سے ہے؟ تیرا شوہر خیریت سے ہے؟ بچہ خیریت سے ہے؟ اس نے جواب دیا خیریت ہے۔ جب الیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا۔ سو وہ اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی، اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا اور اس کے منہ پر اپنا منہ اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور اس کے اوپر پسر گیا۔ تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا۔ پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا، اور وہ بچہ 7 بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دیں۔ تب اس نے جہازی کو بلا کر کہا اس شنیمی عورت کو بلا لے۔ سو اس نے اسے بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔
تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سرنگوں ہو گئی، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔ متی: اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر بڑا ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اور جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس نے ان سے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ۔ اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے۔ اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے۔ لوکا: ان دنوں میں ایک روز ایسا ہوا کہ جب وہ ہیکل میں لوگوں کو تعلیم اور خوشخبری دے رہا تھا تو سردار کاہن اور فقی بزرگوں کے ساتھ اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ لوکا: پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظروں کے روپے ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے تھے، اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں 2 دمڑیاں ڈالتے دیکھا۔ اس پر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ ان سب نے اپنے مال کی بہتات سے نظر کا ٹندا ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جتنی روزی اس کے پاس تھی سب ڈال دی۔ زبور: ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں، گھوڑے کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں، نہ آدمی کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہے۔ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ وہ تیری حدود میں امن رکھتا ہے، وہ تجھے اچھے سے اچھے گیہوں سے آسودہ کرتا ہے۔ فلپیوں: میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ ہمارے خدا اور باپ کی عبدالآباد تمجید ہوتی رہے، آمین۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سوال: مواد کیا ہے؟ جواب: مواد وہ ہے جو ابدی ہے اور نیست ہونے اور مخالفت سے عاجز ہے۔ سچائی، زندگی اور محبت مواد ہیں، جیسے کہ کلام عبرانیوں میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ روح جو فہم، جان یا خدا کا مترادف لفظ ہے، واحد حقیقی مواد ہے۔ روحانی کائنات بشمول انفرادی انسان ایک مشترک خیال ہے جو روح کے الہی مواد کی عکاسی کرتا ہے۔ روح یعنی خدا نے سب کو خود سے اور خود میں بنایا۔ روح نے مادے کو کبھی نہیں بنایا۔ روح ہی واحد مواد ہے، یعنی دیدہ اور نادیدہ لامحدود خدا۔ روحانی اور ابدی سب چیزیں حقیقی ہیں، مادی اور عارضی چیزیں غیر مادی ہیں۔ عقل کی سچائی حتمی طور پر دکھاتی ہے کہ مادہ کیسا دکھائی دیتا ہے، جبکہ وہ ایسا ہے نہیں۔ الہی سائنس جسمانی نظریات کو بلند کرتے ہوئے مادے کو منہا کرتی ہے، باتوں کو خیالات میں تبدیل کرتی ہے اور مادی فہم کی چیزوں کا روحانی خیالات کے ساتھ تبادلہ کرتی ہے۔ الہی مبادل الطبیات مادے کی وضاحت کرتی ہے۔ روح الہی سائنس کا تسلیم شدہ واحد مواد اور شعور ہے۔ مادی حواس اس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر یہاں کوئی مادی حواس ہے ہی نہیں، کیونکہ مادے میں عقل نہیں ہے۔ روح میں کوئی مادہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جیسے سچائی میں کوئی غلطی نہیں اور اچھائی میں کوئی بدی نہیں ہے۔ یہ ایک جھوٹا مفروضہ تصور ہے کہ یہاں کوئی مادی مواد روح کا مخالف ہے۔ روح، خدا، لامحدود سب کچھ ہے۔ روح کا کوئی مخالف نہیں ہو سکتا۔
وہ سب کچھ جس کے لیے ہم گناہ، بیماری اور موت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں فانی یقین ہے۔ ہم مادے کی تشریح بطور غلطی کرتے ہیں کیونکہ یہ زندگی، مواد اور شعور کے الٹ ہے۔ اگر روح حقیقی اور ابدی ہے تو مادہ اپنی فانیت کے ہمراہ حقیقی نہیں ہو سکتا۔ ہماری نظر میں کیا چیز مواد ہونی چاہیے؟ غلطی، تبدیل ہونے والا اور فنا ہونے والا، قابل تغیر اور فانی، یا غلطی سے مبرہ، ناقابل تغیر اور لافانی؟ نئے عہد نامے کا ایک مصنف تفصیل کے ساتھ ایمان یعنی عقل کے معیار کو امید کی ہوئی چیزوں کے اعتماد کے طور پر بیان کرتا ہے۔ ایمان، اگر یہ صرف عقیدہ ہے تو یہ کسی چیز کے ہونے یا عدم کے مابین جھولتا ہوا ایک پینڈولم ہے جس میں کوئی استقلال نہیں ہے۔ ایمان روحانی سمجھ کی جانب گامزن وہ ثبوت ہے جو روح سے حاصل کیا گیا ہو، جو ہر قسم کے گناہ کی مذمت کرتا اور خدا کے دعووں کو قیام بخشتا ہے۔ انسان کے ساتھ خدا کے سائنسی تعلق میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی ایک کو برکت دیتا ہے وہ سب کو برکت دیتا ہے، جیسے یسوع نے روٹیوں اور مچھلیوں کے وسیلہ ظاہر کیا کہ مہیا کرنے کا وسیلہ روح ہے نہ کہ مادہ۔ ایک ماں کو چند سالوں کے مختصر وقت کے لیے اس کا بچہ سونپتے ہوئے اور پھر موت کے ذریعے اسے واپس لیتے ہوئے کیا خدا بیماری بھیجتا ہے؟ جو کچھ خدا پہلے سے خلق کر چکا ہے کیا اسے دوبارہ نیا کر رہا ہے؟ صحائف اس نقطے پر یہ بات واضح کرتے ہوئے حتمی ہے کہ اس کا کام پورا ہو گیا تھا۔ خدا کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہے اور یہ سب اچھا ہے۔ کیا یہ انسان یعنی خدا کی روحانی شبیہ اور صورت کے لیے کوئی پیدائش یا موت ہو سکتی ہے؟ بیماری اور موت کو بھیجنے کی بجائے خدا انہیں نیست کرتا ہے اور معمولی لافانیت لاتا ہے۔ قادر مطلق اور لامحدود عقل نے سب کچھ بنایا اور وہ سب کو شامل کرتا ہے۔ یہ عقل غلطیاں نہیں کرتی اور بعد میں ان کی اصلاح نہیں کرتی۔ خدا انسان کے گناہ کرنے، بیمار ہونے یا مرنے کا موجب نہیں بنتا۔ انسان گناہ، بیماری اور موت سے عاجز ہے۔ کائنات الہی مواد یا عقل کی عکاسی کرتی یا ظاہر کرتی ہے، اس لیے خدا صرف روحانی کائنات اور روحانی انسان میں ہی دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ سورج روشنی کی اسی کرن میں دکھائی دیتا ہے جو اس سے خارج ہوتی ہے۔ خدا صرف اسی میں ظاہر ہوتا ہے جو زندگی، سچائی اور محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہاں، جو خدا کی خصوصیت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ انسانی صورت آئینے میں دکھائی دیتی ہے، آئینے کے سامنے کھڑے شخص کے رنگ، شکل اور حرکات کو دہراتی ہے۔ چند لوگوں نے غور کیا ہے کہ لفظ فکر کرنے سے کرسچن سائنس کی کیا مراد ہے۔ خود سے متعلق مادی اور فانی انسان اپنے آپ کو مواد دکھائی دیتا ہے، مگر مواد کے اس فہم میں غلطی ہے اور اسی لیے یہ مادی عارضی ہے۔ دوسری طرف لافانی روحانی انسان حقیقی ذات ہے اور یہ ابدی مواد یا روح سے متعلق غور کرتا ہے جس کی بشر امید کرتے ہیں۔ وہ اس الہی پر غور کرتا ہے جو واحد حقیقی اور ابدی الوہیت جاری رکھتا ہے۔ یہ فکر فانی فہم کے لیے غیر واضح دکھائی دیتی ہے کیونکہ روحانی انسان کی اصلیت انسانی بصیرت کو واضح کرتی ہے اور یہ محض الہی سائنس کے وسیلہ ظاہر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ خدا اصل ہے اور انسان الہی صورت اور شبیہ ہے، تو انسان کو صرف اچھائی کے اصل، روح کے اصل، نہ کہ مادے کی خواہش رکھنی چاہیے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ عقیدہ روحانی نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی دوسرا مواد یا عقل ہے، اور یہ پہلے حکم کو توڑتا ہے کہ تو ایک خدا، ایک عقل کو ماننا۔ مادی انسان خود کو مادی مواد دکھائی دیتا ہے، جبکہ انسان شبیہ خیال ہے۔ فریب نظری، گناہ، بیماری اور موت مادی فہم کی جھوٹی گواہی سے جنم لیتے ہیں، جو لامحدود روح کے مرکزی فاصلے سے باہر ایک فرضی نظریے سے عقل اور اصل کی پلٹی ہوئی تصویر پیش کرتی ہے جس میں ہر چیز اوپر سے نیچے الٹ ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے آئینے میں آپ کا عکس دکھائی دیتا ہے، ویسے ہی روحانی ہوتے ہوئے آپ خدا کا عکس ہیں۔ مواد، زندگی، ذہانت، سچائی اور محبت جو خدا واحد کو متعین کرتے ہیں، اس کی مخلوق سے منعکس ہوتے ہیں، اور جب ہم جسمانی حواس کی جھوٹی گواہی کو سائنسی حقائق کے ماتحت کر دیتے ہیں تو ہم اس حقیقی مشابہت اور عکس کو ہر طرف دیکھیں گے۔
الہی محبت نے ہمیشہ انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمیشہ پورا کرے گی۔ اس بات کا تصور کرنا مناسب نہیں کہ یسوع نے محض چند مخصوص تعداد میں یا محدود عرصے تک شفا دینے کے لیے الہی طاقت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ الہی محبت تمام انسانوں کے لیے ہر لمحہ سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ الہی محبت میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی۔ میں ہمیشہ محبت کے گھر میں شعور میں سکونت کروں گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی۔ مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔